أشرف الأنبياء والمرسلين وقوله الحق صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہم دنیا پہ آئے ہیں ذکر حسین کرنے، عبادت الہی، مولا کی عبادت کے ٹائم مختص ہیں۔ میری بہنیں نماز پڑھ کے آئی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے۔ نماز کا ٹائم مقرر ہے۔ ہم فجر کے ٹائم مغرب نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے ٹائم فجر نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کے ٹائم مغرب پڑھیں گے تو پچھلے دن کی قضا ہوگی، مغرب کے ٹائم فجر پڑھیں گے تو صبح کی قضا ہوگی۔ یعنی ہم نے وہ عبادت کی جس کا ٹائم نکل چکا ہے۔ واحد ایک عبادت ذکر حسین ہے، اب جب بھی کریں نہ اس کی قضا ہے نہ اس کی ادا، جب بھی کریں۔ عبادت وہ ہے جو صرف مالک کے لیے ہے، رب العزت کے لیے جو کی جائے وہ عبادت ہے۔ کوئی پوچھے نا آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا، تو کئی جاہل یہ بھی کہہ دیتے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم تو بڑے پاک باز ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پابند ہیں، پاک باز، پاکیزہ، طاہر، طیب، سب کچھ کہہ لیتے۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کہا اور کچھ نہیں، نماز کافی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ او بھائی بندہ خدا، نماز کے تو ٹائم مقرر ہیں، 24 گھنٹوں میں آپ کل دورانیہ نماز کا نکالیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ صبح 2 رکعت فرض ہے، آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، آپ جتنے بڑے مرضی مجتہد ہو جائیں، لیکن آپ 2 فرض کو 4 میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج تک کوئی کر سکا تو بتا دیں۔ مالک کہتا ہے میں نے 2 فرض کیے تھے کہ 2 رکعت لازمی پڑھنا، اس کے بعد تم 100 رکعت پڑھو، 1000 رکعت پڑھو، وہ تمہاری مرضی ہے، پڑھو گے قبول ہے، نہ پڑھو گے کوئی بات نہیں۔ یعنی وہ کھانا جو ہم نے دسترخوان پہ رکھا، ایک میجر کھانا ہوتا ہے نا، ایک پرفیکٹ میل ہے، دال چاول، ایسے ہی ہے جی، سادی بات، بچوں کو بھی سمجھ آئے۔ ہم نے دال چاول رکھ دیے، اب کھانا جو گنا جائے گا تو کوئی پوچھے گا کیا پکایا، کہیں گے جی دال چاول، ساتھ کیا تھا؟ اچار بھی تھا، سلاد بھی تھا، رائتہ بھی تھا، چٹنی بھی تھی۔ نہیں نہیں، کھانا تو دال چاول ہی تھے۔ اچھا اگر دال کے ساتھ گوشت ہوگا تو وہ کنسیڈر ہوگا، روٹی ہوگی وہ مانی جائے گی۔ اسی طرح نماز تیرے پہ 2 رکعت فرض صبح کے ٹائم، مالک صبح 2 رکعت کیوں؟ کہا بندہ سویا اٹھے گا، پتہ نہیں جاگ پائے نہ جاگ پائے، دھندلی آنکھوں سے آنکھیں ملتا ہوا وضو کرے گا، وہ بھی کم ہیں، برا نہیں منانا، کم ہیں، کئیوں کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، کئیوں میں خود گواہ ہوں اس چیز کی۔ میں کہوں کہ اگر آپ صبح کی نماز شروع کر دیں، پابندی کر لیں، باجی صبح اٹھنا بہت مشکل، 2 تے بج جاندے نے سوندیاں۔ اچھا کیا کرتے ہو 2 بجے تک؟ باجی بس آیا گیا، باتیں، کام، ادھر ادھر، کچن، آ جا کے بات پیٹ کی، کھانا پکانا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ دینا ہے، یہ لینا ہے۔ 24 گھنٹوں میں
22 घंटे हम डिस्कस करते हैं खाना। सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना, दोपहर का खा लिया, रात का खाना, 4 बजे की चाय, पानी, ये वो खुराक, पेट की खुराक। मालिक कहता है तुझे मैंने एक रूह नवाजी है, जिस्म तेरा मिट जाना है, रूह तेरी रह जानी है। अच्छा मालिक रूह रहनी है? तुमने सुना नहीं, मैंने कुरान में लिखा है कुल्लो नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। चखी वो चीज जाती है जो जरा सी हो। चखना किसे कहते हैं? यूं ये चखा, यानी मौत फॉरएवर नहीं है, मौत सिर्फ रास्ता है यहां से वहां जाने का। अच्छा वहां जाके क्या होगा? तेरी रूह जिंदा होगी। अच्छा अब इस रूह को जिंदा रखने के लिए कुछ चाहिए। मालिक ने अपनी इबादत इसलिए रखी ताकि तेरी रूह जिंदा रह सके, तेरा ज़मीर जागता रहे, तेरी रूह जिंदा रहे, ज़मीर जागता रहे। अच्छा रूह जिंदा कैसे रहेगी? 2 रकत नमाज सुबह से खुराक दो, दोपहर को 4 रकत नमाज फ़र्ज का टॉनिक दो, असर का खाना दो, शाम का खाना दो। अच्छा चलो सोने लगे हो फिर 4 रकत पढ़ लो, ताकि तेरी रूह पाकीज़ा सोए। लेकिन ये जो अंदर गैप है, मालिक इसका क्या करूं, इसको ख़त्म कैसे करूं? फजर से लेके दोपहर का कितना टाइम है, मालिक क्या करूं? अच्छा देख मैं तुझे एक ऐसा गुर देने लगा हूं, अगर तेरे अंदर उतर गया तो तू कामयाब है, अगर ना उतरा तो तेरा मुकद्दर है। मालिक ये कैसे अंदर उतरेगा? कहा ये उसके अंदर उतरेगा जिसकी मां नेक होगी। मां पे बात आ गई। कहा किसके अंदर उतरेगा? जिसकी मां नेक, बाप एक, क्योंकि बाप एक ही होता है। ज्यादा हो जाए तो काम गलत हो जाता है। मालिक ने यही तो हक हलाल बताया। हक ये है, हलाल ये है, हक ये है, हलाल ये है। मालिक हलाल क्या है? हलाल रोटी खाना, हलाल काम करना, हलाल जिक्र करना, हलाल खाना पीना, रहना सोना, सब हलाल होना चाहिए। तेरा लिबास हलाल होना चाहिए, तेरी कमाई हलाल होनी चाहिए, तेरा हर अमल हलाल होना चाहिए। जब तू हलाल होगा तेरा बाप भी एक होगा, उसकी गवाह होगी तेरी माँ। नेक कहा ही इसलिए है। अच्छा मालिक हक क्या है? कहा जो छोड़ के जा रहा हूँ। सरदारुल अंबिया ने कहा था ना मैं तुम्हें 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबे इलाही, एक मेरी अहले बैत। अच्छा मालिक हक क्या है? कहा सुना नहीं, अली हक है। चेहरे खिल गए ना एकदम से। ये है अली वालों की पहचान, जो अली का नाम सुनते ही खिल जाते हैं। जनाबे अमीर हक हैं, अली अली किया करो। मौला ने इसीलिए तो कह दिया हुब्बे अली उनिबादा। मौला को पता था कोई जोर से नहीं कह पाएगा, हर बलोल तो नहीं होगा ना, हर घर बलोल पैदा नहीं होता। बाज अली अली करते भी हैं लेकिन डरते भी हैं, थोड़ा शर्मा शर्मा के या अली मदद, लेकिन झिझक के। जहाँ झिझक आ जाए हक पीछे हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने पहले कहा कि जितना मर्जी बड़ा मुज्तहिद हो जाए, 2 को 4 नहीं कर सकता, 2 को 4 नहीं कर सकता। इसमें तफरीक नहीं है कि वो शिया या सुन्नी है, वो कोई भी है, शिया है, सुन्नी है, अहले हदीस है,
کوئی بھی مسلک کا ہے جو نماز پڑھتا ہے اسے یہ پتا ہے صبح 2 رکعت نماز فرض ہے. پوچھو گے فجر کی کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 2. وہ 4 نہیں کر سکتا. اور بندہ خدا تو خود ہی کہتا ہے اس کی رضا کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو خود ہی کہتا ہے اس کی رضا کے بغیر سانس نہیں آتا. تو خود ہی کہتا ہے جو مالک نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے، کاتب تقدیر نے جو لکھ دیا وہی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں زیادہ علی علی کرنے والے؟ یہ تو مالک نے ہی کہا ہے حب علی عبادت، عبادت رب کی، ذکر علی کا. نہیں جاگے آپ لوگ؟ میں پرسوں ایک مجلس پڑھنے گئی، میں نے ان سے کہا میں جاگتے لوگوں میں مجلس پڑھتی ہوں. اس نے کہا باجی ہم سو نہیں رہے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. میں نے کہا سنیں لیکن ساتھ سر ہلاتے رہیں تاکہ مجھے یقین رہے کہ علی والوں میں پڑھ رہی ہوں. یہ عبادت عام نہیں ملتی، یہ مفت کی چیز نہیں ہے. آپ سمجھیں گے یہ کوئی حلوہ ہے ہم کھا لیں. پہلی شرط مان ایک، باب ایک، پھر وہ علی کہنا سکھاتا ہے. اچھا کچھ لوگ دنیا پہ آگے دیکھتے ہیں، ہم نے تو ماں کے شکم سے ہی یا علی سنا، ہمیں یقین ہے ماں اٹھتی ہوگی کہتی ہوگی یا علی، یا علی مدد. اچھا یہ وہ مدد ہے جو محمد مصطفیٰ نے مانگی. محمد مصطفیٰ کو جب ضرورت پڑی تو کہا یا اللہ مجھے میرا حامی و ناصر عطا کر، وہ عطا کر جو میرا مددگار ہو. تو اللہ کی طرف سے ایک ہی نام آیا. اب جس کا مزہ آئے وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کرے. اللہ کی طرف سے ایک ہی نام آیا، نام تھا حیدر کرار کا، نام تھا علی کا. جیسا ہی دنیا میں آئے مالک نے کہا مدد پہنچ گئی، اب سن لو اس مدد سے جو جو سننا ہے، کر لو اس سے جو جو کروانا ہے. اس لیے تو جب خلافت کا دور چلا تو ممبر رسول کی بات آئی. بچوں کے لیے یہ ذرا تھوڑے سے نالج کی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو ممبر رسول اس طرح، یہ تو ہم خاکیوں کا ہے لیکن ہم اسے کہتے ہیں ممبر رسول ہے. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں بیٹا میں خود صالح ہوں گی تو اس پہ بیٹھ سکوں گی. جب میں خود اس کی اہل نہیں، پہلے میں اپنی اصلاح کروں پھر آپ کی کر سکتی ہوں. اگر میں خود غلط ہوں میں آپ کو صحیح نہیں کہہ سکتی، نہ کر سکتی ہوں. آپ میری سن تو لیں گے، مانیں گے نہیں. آپ پیچھے نکل کے کہیں گے خود تو ایسی ہے. ایسا ہی ہے جی. وہ جو خود جو ایسی ہے نا وہ پہلے خود ایسے ہو جائے، ایسی نہ رہے، ایسے ہو جائے. کیسے؟ کہ آپ کو یقین ہو کہ باجی مصباح اس کا نام ہے جو سوتی جاگتی چلتی پھرتی ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ علی حق کا نعرہ بلند کرتی. اور میں کہتی ہوں ڈرتا وہ ہے جس کا پیر کمزور ہو. علی 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 حیدری علی کہنا کوئی آسان ہے لیکن ڈرتا وہ ہے جس کا پیر ماڑا ہو، جس کا پیر اتنا تگڑا ہو. زندگی کے آخری ڈر کا نام موت ہے. ایسے ہی ہے جی، زندگی کے آخری ڈر کا نام موت ہے.
تو میرے پیر کا نام علی ہے، جو مار مار کے جگا دے اسے علی کہتے ہیں۔ موت بھی اس در پہ آ کے کئی بار پوچھتی ہے آؤں کہ نہ، آؤں کہ نہ۔ یہ تو مرضی ہے پیر کی، پیر کا دل چاہے دے دے، پیر کا دل چاہے رکھ لے۔ پیر کا دل ہو ابھی ڈیوٹی لینی ہے۔ اب جس جس کا پیر علی ہے، اب سب کا تو پیر علی ہے۔ اگلے پچھلے مل کے سب کا پیر علی ہے۔ ہم سب علی 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 ممبر رسول کی بات آئی، خلافت کا دور آیا، پہلا خلیفہ بنا، پہلے زینے پہ بیٹھتا رہا، دوسرا بنا دوسرے زینے پہ بیٹھتا رہا، تیسرا بنا تیسرے زینے پہ بیٹھتا رہا۔ اب باری آ گئی میرے آقا کی، یہ دنیاوی خلافت کی بات کر رہی ہیں۔ چوتھا زینہ، پہلے نے کہا میں اس لیے نہیں بیٹھتا تھا کہ اس پہ رسول بیٹھتے تھے، دوسرے نے بھی یہی کہا، تیسرے نے بھی یہی کہا۔ اب ہر جگہ نا ایک ڈپلومیسی چلتی ہے، کان رسی چلتی ہے، کانوں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھو علی آئیں گے، اب دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھیں گے۔ اگر ہماری سیٹ پہ بیٹھے گا تو ہم کہیں گے یہاں سے تو ہم اٹھے تھے، اس جگہ پہ تو ہم بیٹھ چکے۔ ہوتا ہے نا جی ایسے، کسی کی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو وہ کہے گا ادھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں بھی جائیں، آپ کا بستر ہی لگا لیں گھر میں، آپ کہیں یہ میرا بستر ہے، اچھا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کوئی اوپر سے آ گیا، وہ لیٹا، ہاں ہاں وہ تو میرا ہے۔ اب وہ 3 زینے تو یہ پورے کر چکے تھے، پہلا بھی دوسرا بھی تیسرا بھی۔ اب مولا کائنات کا انتظار تھا کہ وہ آ کے کون سے زینے پہ بیٹھتے ہیں۔ اب اندر سے ایک شرارتی ہوتا ہے نا، وہ جان کے چٹکلا چھوڑتا ہے، کہا اچھا اگر آ کے علی چوتھے پہ بیٹھے تو کہا ہم کہیں گے یہ تو رسول کا ہے، علی نے احترام نہیں کیا، رسول کے ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے، جہاں سرور انبیاء بیٹھتے تھے، جہاں سردار الانبیاء بیٹھتے تھے، وہاں علی بیٹھ گئے۔ جناب امیر نے آنا شروع کیا، ساتھ ساتھ صحابہ چل رہے ہیں، کہیں یاسر بن عمار ہے، کہیں ابو ذر ہے، کہیں میسن ہے، ایک الگ شان سے علی دربار میں شامل ہے۔ ممبر رسول جیسے منتظر ہو کہ آج میرا اصلی وارث آ گیا، جیسے آگے ہو کے کہہ رہا ہو آؤ علی میں منتظر ہوں۔ مولا ممبر کے قریب پہنچے، مولا نے ایک دفعہ ممبر دیکھا، ایک دفعہ دنیا کو دیکھا، ایک دفعہ عرش کو دیکھا، یعنی جیسے بتا رہے ہوں کہ میں تو وہاں جانے والا یا اللہ صلی اللہ۔ اب مولا نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، ایک کا دل ٹوٹا کہ شکر ہے میرے زینے پہ تو نہیں بیٹھا، دوسرے پہ پاؤں رکھا، دوسرے کا دل ہلا، تیسرے پہ رکھا، تیسرے کا ہلا۔ اب مولا نے ڈائریکٹ چوتھے پہ اپنے قدم رکھے، بلند ہو کے کھڑے ہوئے، ایک دم سے دربار سے آواز آئی علی یہاں تو رسول بیٹھتے تھے، آپ کھڑے ہو گئے،
کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے۔ اب اگلا فقرہ مزہ لے کے سننا، میں رک کے بول رہی ہوں۔ کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں وہ علی ہوں جو مہر نبوت میں کھڑا ہوتا رہا۔ کعبے کے باہر جو کر لے کعبے کے اندر، علی علی کعبے کے باہر جو کر لے کعبے کے اندر، علی علی خندق کے باہر جو کر لے خندق کے اندر، علی علی خیبر کے باہر جو کر آہا لے خیبر کے اندر، علی علی قبر کے باہر جو کر لے قبر کے اندر، علی علی قبر کے اندر، رب کی قبر کے اندر، علی علی میری قبر کے اندر، میری قبر کے اندر، پانچ نعرے بہترین سوالہ کنارہ حیدری حیدری، محمد شان ابو طالب لانتر سلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ مولا کھڑے ہوئے، مولا نے اعلان خلافت کیا، دنیا خوش ہوئی۔ ابن عباس گھر پہنچ گئے۔ یا علی، محمد کا ورثہ میرا حق ہے۔ یہ باتیں غور سے سننے والی ہیں، یہ تاریخ میں آج پڑھ رہی ہوں، کیونکہ جب رات کو مجلس پڑھتی ہوں آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں، میری بھی کوشش ہوتی ہے تھکاؤں نہ۔ آج دن کا ٹائم ہے، ذرا مزے سے سن لیں۔ اچھا، کیونکہ میری بہنیں کہتی ہیں آپ کم پڑھتی ہیں، اور میں بندہ خدا کم نہیں پڑھتی، تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا میں کتنا پڑھ گئی، کیونکہ آپ لوگ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو تھکاتی نہیں ہوں، کیونکہ میں ساتھ ساتھ ٹونک دیتی رہتی ہوں، آپ کو خوراک ملتی رہتی ہے، آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جس مجلس میں نعرہ لگتا رہے، درود پڑھا جاتا رہے، وہاں تھکاوٹ کا کام ہی کوئی نہیں۔ حیدری یا علی، اللہ صلی اللہ۔ اور آپ نعرہ بھی بول گاتے ہو، ساتھ 1.25 لاکھ کو بھی شامل کر لیتے ہو، پنجتن پاک کو بھی شامل کر لیتے ہو۔ جب یہاں اتنی ہستیاں آ جائیں وہ محفل معطر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، جب ابن عباس آئے، کہا جی یہ ترکہ، یہ ورثہ جو مولا کے تحفے ہیں، مولا کے تبرکات ہیں یا رسول اللہ کے، وہ میرا حق ہے، میں خاندان کا بڑا ہوں، میں لے جاؤں۔ کہا چچا عباس آپ لے جائیے، آپ کا حق ہے۔ مولا نے صندوق کی طرف اشارہ کیا، ابن عباس اٹھے، صندوق کو ہلانا چاہا۔ اب ذرا غور رکھیے گا، صندوق کو ہلانا چاہا، صندوق ہل نہیں رہا۔ سرکار نے کہا شاید میں لاغر ہوں، بوڑھا ہوں، اس لیے طاقت نہیں رکھتا یہ صندوق اٹھانے کی۔ علی، میں بوڑھا ضعیف ہوں، یہ صندوق اٹھایا نہیں جا رہا۔ مولا نے کہا کیا چاہیے؟ کہا اس میں سے سامان نکال دو۔ مولا نے صندوق کھولا، اندر سے نبی کی عبا نکال کے پکڑائی، امامہ نکال کے پکڑایا۔ اب مولا پکڑاتے جاتے ہیں، عباس جھکتے جاتے ہیں، جیسے وہ جھکتے جاتے ہیں کہا چچا زیب تن کیجئے، محمد کا نبوت کا بوجھ اٹھائیے تو صحیح۔ امامہ پورا نہیں آیا، عبا پوری نہیں ہوئی، عباس ابن مطلب کا دل تھوڑا ہوا۔ علی یہ مجھے پورا نہیں ہے۔ کہا چچا رکیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا بوجھ ہے نبوت کا کہ میرے کندھے جھک گئے، سر جھک گیا، نہ جانے محمد اسے پہن کے کیسے چلتے ہوں گے۔ مولا مسکرائے، مولا نے اپنے لال کو آواز دی، حسن آؤ۔ جناب حسن آئے، عبایا بنایا، امامہ رکھا، کہا ذرا چل کے چلا دکھاؤ۔ حسن نے چلنا شروع کیا، جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں ویسے ویسے عباس حیران ہوتے جاتے ہیں۔ کہا علی یہ تو بڑے مزے سے چل رہا ہے۔ کہا چچا رک جائیے، حسین آؤ۔ حسین کو پہنایا، حسین کے چہرے پہ ایک نور واضح ہوا،
خوش ہو کے نانے کا امامہ سر پہ رکھا، عبایا پہنا، عبایا بھی پورا، امامہ بھی پورا، اب پہن کے چلنا شروع کیا۔ کہا چچا ذرا رک جائیے، اب میری باری ہے۔ پھر مولا نے خود عبایا پہنا، امامہ پہنا، عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا علی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، مجھے نہ امامہ پورا آیا نہ عبایا پورا آیا، تمہیں عبایا بھی پوری ہے، تمہیں امامہ بھی پورا ہے، حسن کو بھی پورا ہے، حسین کو بھی پورا ہے، حالانکہ قد میں تفریق ہے۔ مولا مسکرائے، کہا چچا گھبرائیے نہیں، یہ نبوت کا بوجھ ہے، یہ سوائے امامت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یعنی نبوت کا بوجھ امامت کے سوا کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس لیے تو نبوت کا سلسلہ روک دیا گیا، اور وہ نبوت کا بوجھ سارے کا سارا فاطمہ کے لال کو دے دیا۔ حسین، حسن، دین جانے تم لوگ جانو۔ حسن جو کر سکے کیا، دین لاغر ہو گیا، اتنا لاغر ہو گیا کہ کعبے کو خطرہ ہو گیا، حج کو خطرہ ہو گیا۔ دین چلتا چلتا، یہ لائٹ سے بن گئی، دین چلتا چلتا حسین کی جھولی میں آ گیا۔ حسین کس کا بیٹا؟ علی و فاطمہ کا، ماں وہ جو جنت کی سردار ہے، ماں کی ماں وہ ہے جو عرب کی سردار ہے۔ کہا نہیں تھا کہ اگر میں محمد، آپ گھبرائیں نہیں، ختیجہ چاہے تو یہ سارا عرب اسلام قبول کر لے گا۔ مولا نے پوچھا ختیجہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ یہ سب کے سب میرے مقروض ہیں۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے بی بی کہتی رہی، بیعت کرتے جاؤ قرضہ معاف کراتے جاؤ، بیعت کرتے جاؤ قرضہ معاف کراتے جاؤ۔ اس کی بیٹی فاطمہ جنت کی سردار، چلتے ہوئے وصیت، زینب حسین کو تنہا نہ چھوڑ۔ کائنات اٹھا کے دیکھ لو، جو پیار ایک بہن کا بھائی سے ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ بہن بوڑھی ہو، اولاد جوان ہو، بیاہ دی جائے، بہن کو پتہ چلے نا میرا بھائی آ رہا ہے، بہن جوان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، تائید کیجیے گا میری بات کی، میں اپنے ویروں کو دیکھ کے ایسے کھل جاتی ہوں۔ مجھے کوئی بتائے نا بھائی آیا ہے، میسم آ رہا ہے، اسد آ رہا ہے، نوید آ رہا ہے، تو میں سارے کام چھوڑ کے سب کو کہوں گی اچھا پھر ملوں گی۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا کیوں باجی کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائی آئے ہیں، ان کو ٹائم چاہیے۔ یہ میں نہیں، ہر بہن اس کا دل ہوتا ہے دنیا سے قیمتی چیز میں اپنے ویر کے لیے سنبھال کے رکھوں۔ اللہ نہ کرے ویر کو بخار چڑھ جائے، ساری رات پاس بیٹھ کے یہی کہتی رہے گی تیرا اتر جائے مجھے چڑھ جائے، تیرا اتر جائے مجھے چڑھ جائے۔ ویر کا بخار برداشت نہیں کرتی۔ بی بی نے چلتے چلتے کہا تھا زینب حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، میرے بیٹے کو پیاسا نہ رکھنا۔ مسجد نبوی کے صحن میں دروازہ تھا،
مولا حسین نے اندر جانا، زینب نے کوزہ اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے ویر کے آگے کرنا۔ ایک دن جناب امیر دیکھ کے رو پڑے، کہا زینب یہ کیا کرتی ہو؟ کہا بابا میری ماں کہہ کے گئی تھی حسین کو پیاس بہت جلدی۔ پھر وہ زینب میں نے سب چھوڑ دیا۔ آپ سنتے رہے ہو پورا مہینہ، کیسے مدینہ چھوڑا، کیسے ویر کے پیچھے پھرتی رہی، کیسے 9 کی رات کو ویر کا ماتھا چومتی رہی، کیسے گردن پہ بوسے دیتی رہی، کیسے کہتی رہی آج نہ باہر جانا، آج میرا دل نہیں چاہتا میرا حسین باہر نکلے۔ زمین کربلا 3 دن کا پیاسا، زینب گر گر کے اٹھتی رہی، او نہ مارو او میرا پیاسا۔ یقین مانے اگر مصائب پڑے دنیا مر جائے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں بیویوں کو رلاؤں نہیں، میں تم لوگوں کے لیے مصائب نہیں پڑھتی، میں اس کے لیے مصائب پڑھتی ہوں جو کہاں کہاں سے چل کے آتی ہے، کوئی شام سے، کوئی مدینے سے، کوئی کوفے کی گلیوں سے، کوئی کربلا سے، کوئی شام کے مسافروں کے قبرستان سے، ہر مجلس میں رو کے کہتی ہے آج میرے بابا کو رونے آئی ہے، آج میرے اکبر کا پرسہ ہوگا، آج پرسہ دینا ہے زینب کو۔ آج یقین مانو ضرور حسین آئے ہوں گے، چہرے دیکھ رہے ہوں گے، نہ جانے کب عالم کہے گا زینب دنیا سے چلی گئی، ارے کیسے گئی؟ 3 دن کا پیاسا ویر کشتا رہا، بی بی گر گر کے کہتی رہی الہ زین بھی آپ سب کو دکھائے، میں نے قدم گنے آج بھی 70 قدم ہے، جہاں زین چھوڑی 70 قدم بنتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کون کہتا ہے بی بی کھڑی ہو کے دیکھتی رہی، اور مجھے لگتا ہے بی بی گر گر کے دیکھتی رہی، رو رو کے کہتی ہوگی اور نہ مارو اور نہ مارو اور میرا بڑا لاڈلا۔ جب مدینے واپس آئی تھی نا تو کسی نے کہا تھا زینب زندہ ہے، ارے حسین اگر مارے گئے، عباس اگر مارے گئے، علی اکبر مارے گئے تو کیا زینب زندہ ہے؟ بی بی نے رو کے کہا تھا زندہ نہیں ہوں، منتظر ہوں موت کی یا اس بات کی کبھی پھر مجھے کربلا بلائے اور میں حسین کی سوار بنوں۔ شرما کے نہ رونا، میں نے تم لوگوں کو کبھی نہ کہا کہ رو لو، لیکن آج کہوں گی شرما کے نہ رونا۔ آج ویر منتظر ہے، بیٹیاں منتظر ہیں، وہ جسے 18 سال پردے میں پالتی رہی وہ منتظر ہے، مدینے کی گلیوں میں بی بی ڈھونڈتی رہی، اور میرا اکبر یہاں کھڑا ہوتا تھا اور میرا عباس یہاں کھڑا ہوتا تھا، اماں میں مر گئی، اماں میرا اکبر میرے سامنے تڑپتا رہا، اماں میرا حسین تڑپتا رہا، اماں سکینہ چھوڑ آئی، اماں میں تنہا آ گئی۔ نانے کے روزے پہ جا کے گھٹنوں کے بل ہو کے نانا میں احترام کا معراج کرتی ہوں، نانا حسین ایسے اکبر کے پاس گیا، نانا آپ کہاں تھے؟ نانا آپ کی امت مارتی رہی، زینب دیکھتی رہی، نانا میں تیرا دین بچائی، نانا میں تیرا سجاد بچا کے لے آئی،
نانا اس کی ہڈیاں گوشت کھائے گئے، نانا بھیڑیاں کھا گئی، نانا پردے کا حکم ہے، زینب اپنی پشت دکھا دی، اماں نکل بقیے سے، زینب کی پشت دیکھ۔ ہے سجاد، پھر بلا لیا، پھر مدینہ چھوڑ دیا، روتے تھک جاتے ہو، پڑھنے والا بھی کہتے ہیں ذرا سانس لے لے، لیکن اس رونے کو زینب بڑا ترسی ہے، چہرے دیکھتی تھی کوئی میرے حسین کا نام لے، میں اس کے گلے لگ کے رو لوں۔ دوسری مرتبہ جب کربلا جب مدینہ چھوڑا، پھر ہجرت کا حکم آ گیا، پھوپھی کہاں جانا چاہو گی؟ کہاں اس راستے پہ لے چل جہاں سنا ہے وہ درخت کے پنچھی مر جاتے ہیں، جہاں میرے حسین کا خون تازہ ہے۔ پھوپھی کیا کرو گی؟ کہا میں خضاب لگاؤں گی، مجھے حسین کی خوشبو آئے گی، مجھے ایک مرتبہ اس درخت کے پاس لے جا۔ شام کا راستہ، اس درخت کے اوپر دیکھا، سفید رنگ کے پنچھی ہیں، خون میں لت پت ہوتے ہیں، درختوں کو ٹکرے مارتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ بی بی نے پہلی ٹکر ماری، ہائے حسین اور تیری زینب زندہ، پنچھی مر گئے۔ وہ جو لائن پیچھے بیٹھا سنتا تھا بیلچہ لے کے آیا، بی بی کے سر پہ مارا، بی بی کا سر شگافتہ ہوا، بی بی زمین پہ گری، بھائی کا خون ساتھ ملا، ایک بکرا گا، سجاد رک جا۔ اماں فضا غسل کفن کر لے، اماں آج میں کفن دے سکتا ہوں، اماں آج ویر آ گئے ہو گے۔ کفن تیار ہوا، غسل دیا، اماں فضا اتنی دیر کیوں لگی؟ بی بی نے رو کے کہا، ہائے پشت آج تک زخمی، ہر جگہ سے گوشت الگ ہو چکا، زینب کیسے زندہ رہی؟ میں کہتی ہوں بی بی آپ خوش قسمت ہے، بیٹے نے کفن تو دیا، عرش سے کفن آیا، مولا سجاد نے کفن دیا، جب کفن دے چکے، چارپائی اٹھانے کا ٹائم آیا، ایک پائے کے ساتھ عباس آگے کھڑے ہوئے، ایک پائے کے پاس حسین آگے کھڑے ہوئے، ایک پہ حسن آئے، ایک پہ علی اکبر آئے، جب چوتھے پائے کی طرف زین العابدین بڑھے، لاشائے زینب تڑپا، کہا سجاد رک جا اور میرا عباس کھڑا۔